خدا نے پچھلے کچھ دنوں سے میری دعا کو ٹوٹلی چینج کر دیا ہے. میں اب یہ دعا کرنا شروع ہوا ہوں خدا کے حضور. میں آنسو بہاتا ہوں. میں کہتا ہوں خدا مجھے گنہگار چاہیے. میں جس بدی اور جس گناہ سے تو نے مجھے نکالا ہے خدا، پاکستان پورا بھرا پڑا ہے اسی طرح کے بدکاروں سے، اسی طرح کے زناکاروں سے. اور میں صد افسوس کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ شاید خادم بھی بہت سے اسی گناہ میں پھنسے ہوئے ہیں. اور میرے پاس بہت ساری ایسی پریئر ریکویسٹ آ رہی ہیں. میں خدا کی پریزنس کو فیل کر رہا ہوں اس وقت. رول کو ہمارے ساتھ ہے. اب جیسے خدا کرو آپ کو گائیڈ کر رہا ہے، اب چلتے چلے. میں نے اس چیز کو پبلش بھی کیا. میں نے کچھ فیس بک پہ، یوٹیوب پہ کچھ ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں. اور میں خدا کے حضور صرف یہ پوچھتا ہوں خدا سے. میں کہتا ہوں خدا مجھے وہ لوگ دے دے جنہیں انجیل کی ضرورت ہے. تو نے مجھے انجیل دی ہے اور اب مجھے گنہگار بھی دے، ورنہ اس انجیل کا کوئی فائدہ نہیں ہے میرے اندر رہے کہ اگر مجھے گنہگار نہ ملے اور میں ان کو انجیل سنا نہ سکوں، انجیل دے نہ سکوں. اور دس از اگین دا اسپرٹ، خدا کا روح ہے. آپ امیجن نہیں کریں گے کہ مجھے کس طرح سے لوگ سوشل میڈیا پہ ایکسیس کرتے ہیں، میرا نمبر لیتے ہیں اور وہ اپنے ایسے گناہ میرے ساتھ شیئر کرتے ہیں جو شاید وہ سوچتے ہوئے بھی لرز جاتے ہوں گے. اور صرف خدا کے حضور یہ دعا ہے کہ خدا ایسے سارے بدکاروں کو لے لے جو تجھ سے دور ہے، اور خدا اب انہیں راست باز بنا دے. اب انہیں راست باز بنا دے. اور میں اب ایک گناہ کا نام لے کر خدا سے دعا کرتا ہوں کہ خدا مجھے لوٹے باز بھی چاہیے، مجھے حرام کار چاہیے. خدا میں چاہتا ہوں کہ جہنم خالی ہو جائے اور آسمان بھر جائے. میں یہ چاہتا ہوں میری خدا کی. اور خدا پاکستانی چرچ میں اب ہر ایک ایماندار کو اس مقام پر، اس پوزیشن پر لانے کو جا رہا ہے. خدا اصل میں ہمارے اندر اپنے بیٹے کو دیکھنا چاہتا ہے. شروع میں جب میں یہ سب کچھ چل رہا تھا اور میں گناہ بھی کر رہا تھا اور میں خدا کے ساتھ ساتھ بھی چلنا شروع ہوا. میں ایک دن چھت پہ گیا. میں اکثر چھت پہ جا کے اکیلے میں دعا کرتا ہوں. میں چھت پہ گیا اور میں دعا کر رہا تھا. اور میں نے جو پہلی لائن میں نے خدا سے کہی، میں نے کہا خداوند میں تیرے ساتھ فیلوشپ کے لیے، رفاقت کے لیے آیا ہوں. اور خدا نے وہاں مجھے انکاؤنٹر کیا. خدا نے کہا شوکت سن، میں تیری فیلوشپ سے زیادہ تیری پاکیزگی میں دلچسپی رکھتا ہوں. اور میں خدا مند کے حضور گرا، میں اوندے منہ گرا اور میں نے خدا ان سے دعا کرنا شروع کی. اور جو رول کو اس نے دعا مجھے اس وقت کروائی، میں نے کہا خدا اب اگر تو مجھے پاک کرنا چاہتا ہے تو تیرا معیار مجھے پتہ نہیں، لیکن میں اب یہ چاہتا ہوں کہ جتنا تیرے بیٹے یسوع کا دل پاک ہے مجھے اتنا ہی پاک کر دے. میں نے کہا خدا مجھے اس سے اب کم معیار نہیں چاہیے، مجھے وہ معیار چاہیے جو تیرا معیار ہے. اور مجھے اپنے بیٹے یسوع کے دل کی مانند پاک کر. اور پر صاحب میری زندگی میں اب جو میرا خاصا، میں یہ چاہتا ہوں یہ میری آئیڈینٹی بن جائے کہ یہ ایک پاک خادم ہے اور یہ ایک دعا کرنے والا خادم. مجھے کچھ اور نہیں چاہیے، نہ میں فاؤنڈر بننا چاہتا ہوں، نہ پریزیڈنٹ بننا چاہتا ہوں. میری جو الٹیمیٹ ڈیزائر ہے خدا کے حضور وہ یہ ہے کہ خدا اب تو مجھے اپنے بیٹے یسوع کی مانند پاک کر. اور مجھے اس سے کچھ کم چاہیے نہیں خدا کے حضور. خدا یسوع مسیح کے بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو بہت بہت سلام. عزیزو آپ دیکھ رہے ہیں گاڈ از لو، اور آج کا یہ گاڈ از لو پروگرام میرا ایمان ہے کہ بہت ہی بلیسڈ ہوگا، بابرکت ہوگا. جیسے میں روزانہ کہتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا جب اپنی محبت کا ظہور ہمیں دیتا ہے تو نجات کے ساتھ ساتھ، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ خدا کا سب سے بڑا معجزہ ایک انسان کی زندگی میں جب اس کی روح، اس کی جان، اس کی زندگی ٹرانسفارم ہو جاتی ہے مسیح کے فضل کی بدولت، تو یہ خدا کی محبت کا ایک بڑا کام ہے. اور جب بھی میں ایسی زبردست ٹیسٹیمونی سنتا ہوں تو میں خود بہت انسپائر ہوتا ہوں. اور اسی سبب سے میں ہر دفعہ یہی کہتا ہوں کہ آج کا یہ پروگرام واقعی ہی بلیسڈ ہوگا، کیونکہ خدا کے بلیسڈ لوگ آج ہمارے ساتھ ہیں. تو آئیں ان کو خوش آمدید کریں. خدا کی خادم پاسٹر شوکت صدیق صاحب، ویلکم بردر جی ٹو گاڈ از لو. اور یہ لیونگ برانچ چرچ اسلام آباد کی پاسبانی کر رہے ہیں، اور خدا کے یہ زبردست پیشنیٹ خادم ہیں، اور میرا ایمان ہے کہ آج آپ ضرور ہی برکت پائیں گے.
تو اب وقت ہے کہ ہم خدا کے خادم پاسٹر شوکت صدیق صاحب سے سنیں کہ خدا کی محبت نے کیسے بڑے جلالی کام ان کی زندگی میں کیے ہیں. جی بردر. تھینک یو پر صاحب، برکت ٹی وی کے لیے، آپ کے لیے، اور بالخصوص گاڈ از لو کے اس پروگرام کے لیے کہ میری جو ٹیسٹمنی ہے وہ آئی گیس فرسٹ ٹائم آن ایئر جائے گی. پریز دی لارڈ. اور ابھی کچھ دن پہلے ہی فیس بک پہ کچھ بہنیں تھیں، وہ پوچھ رہی تھی جی کہ پر صاحب آپ کی کوئی ٹیسٹیمنی ریکارڈ ہوئی ہے، ہم سننا چاہتے ہیں کہ آپ نے خداوند کو کیسے قبول کیا، کیسے آئے. تو میں نے کہا جی ابھی اتفاق نہیں ہوا، لیکن آج اتفاق ہو گیا. گاڈ از لو کے وسیلہ سے ٹیسٹیمنی آن ایئر جا رہی ہے. تو میں تھینک یو ویری مچ اس پریولیج کے لیے. میں ایک انتہائی غریب خاندان سے میرا تعلق تھا، اور مجھے ماں کا بہت زیادہ شوق تھا کہ بیٹا پڑھ جائے. تو میٹرک میری ماں نے کروا دیا مجھے، اور اس کے بعد کہا کہ پتر اب تو نے خود سے پڑھنا ہے. میں نے ایف ایس سی کی، اور ساتھ میں ایک کمپیوٹر شاپ تھی 92 میں اس میں نے جوائن کیا اس کو. تو وہاں پر میں نے وہ کام بھی سیکھنا شروع کیا، اور ساتھ ساتھ پھر میں نے ہارڈ ویئر انجینئرنگ بھی کی. اچھا. اور خدا کے فضل سے اسلام آباد میں بلیو ایریا ایک بہت بڑی کمرشل مارکیٹ ہے، اور وہاں پر ایک کرسچن انجینئر میں ہی تھا. واو. اور مطلب بہت بڑی بڑی جگہوں پر. اور ایک پاسٹر عامر صاحب، ان کی کمپنی کو بھی میں ہی سپلائی کیا کرتا تھا. اچھا. آئی ٹی کا سارا ایک پروفیشنل کنیکشن وہاں بھی تھا. تو جب جوانی بھی ہو، فیم بھی مل جائے آپ کو، بیک گراؤنڈ بہت ماڑا ہو آپ کا، تو جب پیسہ آنے لگے نا تو وہ اس کے ساتھ بھی بہت ساری چیزیں اور آپ کو انفلوئنس کرتی ہیں. تو میں بہت زیادہ میں گناہ اور بدی میں دھنس گیا. میرا ہر ایک ویکینڈ جو ہے وہ ایک نئی لڑکی کے ساتھ ایک نئی جگہ پر ہوتا تھا. اور اسی سارے سینیریو میں انجلینا سے بھی میری ملاقات ہوئی. ود دا سیم بیڈ انٹینشنز میں نے اس کو اپروچ کیا، اور میں سوچتا تھا کہ میں اس کو بھی باہر نکالوں گا، اور جو میں سب کے ساتھ کرتا ہوں وہ اس کے ساتھ بھی ہوگا. بٹ دس ٹائم اٹ واز ٹوٹلی ڈفرینٹ ایکسپیرئنس. میں انجلینا کے ساتھ جب بھی فون پہ بات کرتا تھا تو اس کی زبان پہ یسوع ہوتا تھا، اور میری انٹینشن ہی ہوتی تھی کہ ہم کسی نہ کسی طرح سے باہر جائیں، گھومیں پھریں. اور ایٹ دی اینڈ اب مجھے 100% شور ہے کہ جیت جو ہے وہ مسیح کے لوگوں کی ہوتی ہے، شریر کبھی جیت نہیں سکتا. ہاللیلویا. تو انجلینا مجھے اب ایکسپیرینس ہوا ہے کہ وہ ایک انٹرسیسر ہے، پریز دی اور لارڈ. ڈیپ انٹرسیسر. وہ روح کے ساتھ مل کر دعا کرنے والی ہے. انجلینا میری وائف. پریز دی لارڈ. انجلینا نے مجھ سے فون پہ پوچھا کہ شوکت کیا مجھ سے شادی کرو گے؟ میرے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، کیونکہ ہر لڑکی مجھ سے یہی پوچھتی تھی کہ مجھ سے شادی کرو گے. تو میں ان کو ہر ایک کو کہتا تھا ہاں کروں گا. انجلینا نے جب مجھ سے پوچھا تو میں رکا. میں نے کہا یار یہ تو بڑی ڈفرینٹ لڑکی ہے، یہ مطلب اس کا شاید براٹ اپ ویسا نہیں ہے، گاؤں سے آئی ہے، ایک عام سی نرس ہے. اور میں نے سب کچھ میری طبیعت کے خلاف تھا، بٹ اس کے باوجود میرے منہ سے ہاں نکلی. اچھا. اور میں نے اوکے کیا اس کو. اس کے پیرنٹس آئے، بلکہ بابا جی مجھے دیکھنے کے لیے آئے پہلی بار. اچھا. پاسٹر قمر الزمان صاحب. پاسٹر قمر الزمان جی. اچھا. انہوں نے اپروو انہوں نے کیا تھا. اچھا. سفیر صاحب نہیں مان رہے تھے، کہتے نہیں منڈا نجات یافتہ نہیں ہے، اتنا نہیں بیاہ کرنا. اچھا. ہماری بہن بڑی دعا گو ہے اور نجات یافتہ ہے. تو اینی وے بابا جی کا یہ بہت بڑا احسان ہے مجھ پہ کہ انہوں نے اوکے کیا. سفیر صاحب کو، انکل جی کو انہوں نے منایا کہ خیر ہماری شادی ہو گئی. اور اب وی ور ٹو ڈفرینٹ پرسنالٹیز انڈر ون روف. اچھا. انجلینا بالکل فرق ہے طبیعت، میری طبیعت بالکل فرق ہے، اور خدا نے ہمیں ایک چھت کے نیچے اکٹھا کر دیا. سالک صاحب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے جب انجلینا کو دیکھا گھر سے نکلتے ہوئے اور آفس سے واپس آتے ہوئے، میں نے انجلینا کی آنکھوں کو نم دیکھا، اور میں نے اسے دعا کرتے ہوئے دیکھا. پریز گاڈ. ہاللیلویا. وہ ساری رات میرے بیڈ پہ ساتھ بیٹھ کے وہ رویا کرتی تھی، اور اس کی دعا ہمیشہ یہ ہوتی تھی کہ خدا شوکت کو معاف کر دے، شوکت کے گناہ بخش دے. میں
I confess and I repent for this sin. मैंने एंजेलिना को थप्पड़ भी मारे हैं कि कौन से मेरे गुनाह हैं जिनके लिए तू रोती रहती है, माफ़ी। और मैंने कई दफ़ा उसे कमरे से बाहर भी निकाला कि बाहर चले जाओ, अगर तूने दुआ करनी है तो डोंट प्रे हियर, गो समवेयर एल्स। और बाहर भी जाके वो सारी सारी रात मेरे लिए दुआ करती थी। फिर एक रात हम दोनों ही सो रहे थे बेड पे और मुझे किसी ने जगाया। मैं उठ बैठा, मैंने एंजेलिना को देखा, मैंने कहा वो भी सो रही है, मुझे किसने जगाया है? मैं अभी इसी शशोपन में था कि मुझे आवाज़ आई, शौकत उठ और मुनादी कर। आई वॉज लाइक कि ये कोई वहम है, कोई गुमान है। और अभी आपने खुदा यीशु को दिल भी नहीं दिया? नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। मैं अभी ये सोच रहा हूँ कि आवाज़ किसकी है। आवाज़ फिर दोबारा से वेरी जेंटल वॉइस रिपीटेड अगेन, शौकत उठ और मुनादी कर। यू नो, विद नो कॉन्शियस मेरे मुंह से एकदम ये निकला, खुदा अगर ये तू है तो साबित कर, नहीं तो मेरे साथ ड्रामे ना कर। फिर मुझे आवाज़ सुनने को मिली, अमसाल 8 बाब उसकी पहली आयत पढ़। अब मैंने कभी बाइबल पढ़ी नहीं थी, बाइबल थी नहीं मेरे पास। मैं उठा, लाइट ऑन की। अच्छा, एंजेलिना बिल्कुल सो रही है, उसको नहीं पता कि सब कुछ क्या हो रहा है कमरे में। मैं लाइट ऑन की, एंजेलिना की बाइबल मैंने ली। अब मुझे ये नहीं पता था हम साल कहाँ पर है, 8वां। अब मैं इंडेक्स में गया, खैर वहाँ तक पहुँचा तो वो जो पहली आयत थी वो ये लिखा था, क्या हिकमत पुकार नहीं रही और फ़हम आवाज़ बुलंद नहीं कर रहा। पर सब ये आयत पढ़नी थी, मैं खड़े होके पढ़ रहा था और मैं बाइबल समेत अपने बेड पे गिरा उंधे मुँह। और मुझे किसी ने रिपेंटेंस की दुआ में लीड नहीं किया। द ओनली प्रेयर आई वाज प्रेइंग, खुदा मैं गुनहगार हूँ, मुझे मुआफ कर दे। दैट वाज द ओनली प्रेयर। मैं सिर्फ ये और मैंने फील किया कि खुदा की जो मोहब्बत है वो इस तौर पे डीप इन माय रूम, मेरे बेडरूम में खुदा उस रात मुझे इनकाउंटर कर रहा था और खुदा खुद से वहाँ पर मौजूद था। मैं सुबह तक रोता रहा और ये दुआ करता रहा कि खुदा मुझे माफ़ कर दे। और मैं उसी तरह जब सुबह मेरी आंख खुली तो मैं बेड पे ऊंधा पड़ा था और मैंने एंजेलिना को हिलाया। मैंने कहा, एंजेलिना ये सब कुछ हुआ है रात को। एंजेलिना तो जंप करना शुरू हो गई कमरे में, वो नाचना शुरू हो गई, उसने मुझे हग किया, चूमा और वो खुदा की शुक्रगुजारी करना शुरू हो गई और कहती है कि पर साहब को फ़ोन करें फ़ौरन। मैंने एकदम से पर साहब को फ़ोन किया, सफ़ीर साहब को। वो मुस्कुराए और कहते हैं कि शौकत खुदा तुझे बुलाता है। हालेलुया। दिस वाज मेरा जो खुदा के साथ इनकाउंटर हुआ। और मैं उस वक़्त निजात याफ्ता नहीं था, मुझे खुदा का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, मुझे पता ही नहीं था कि खुदा भी कोई चीज़ है या उसकी मोहब्बत भी मेरे लिए इतनी डीप है कि वो मुझे विजिट करने के लिए मेरे कमरे में आ सकता है। और इसके बाद फिर हमारे एक दोस्त हैं। अच्छा भाई, मैं आपको यहाँ पॉज करूँगा। अजीज़ो, हमारा खुदा जो मोहब्बत से भरा हुआ खुदा है। रोमियो का ख़त उसका 5वां बाब और उसकी 8वीं आयत, लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर हुआ। आपने भाई की टेस्टमनी को सुना है, मैं समझता हूँ कि बड़े ही ये दलेर है और खुदा की कन्विक्शन से भरे हुए ये शख्स हैं कि इन्होंने अपनी बदी को छुपाया नहीं, जिस बदी में ये थे, जिस गुनाह में थे, और इन्होंने वाज़िया तौर से बताया कि इनकी ज़िंदगी कैसी थी। ये गुनाहगार शख्स थे, खुदा से दूर थे, बदी में पड़े हुए थे, और जब इनकी शादी हुई उस वक़्त भी ये खुदा से दूर थे। लेकिन एक खातून जो इनकी बीवी है, उनके इंटरसेशन से खुदा के रूह ने इनकी जिंदगी में काम करना शुरू किया। और वो शख्स जो खुदा से दूर है, खुदा से प्यार नहीं करता और अपनी सक्सेस के नशे में ये धोते थे बेसिकली, रुपए पैसे के नशे में, और जो इनका दिल करता था वो ये करते थे। लेकिन एक बीवी की दुआ, एक बहन, हमारी वो बहन है, उन्होंने इनके लिए दुआ की और खुदावंद ने इन पर रहम किया, इन पर फजल किया।
اور انہوں نے ریپینٹ کیا, خداوند کے حضور معافی مانگی, اور خدا نے انہیں ٹرانسفارم کر کے رکھ دیا, اور اب وہ بدی, وہ گناہ آپ کی زندگی سے آپ کو بیسیکلی آپ ریلیز ہو چکے ہیں مکمل طور سے, اور وہ جوا, وہ بندھن آپ کی زندگی میں سے ٹوٹ چکا. کیوں؟ کیونکہ خدا کی محبت کی خوبی ان پر یوں ظاہر ہوئی کہ جب یہ بھی گناہ گار ہی تھے, مسیح کی خاطر ہوا, مسیح نے 2000 سال پہلے ان کے لیے جان دی. کس لیے جان دی؟ تاکہ ان کے گناہوں کو وہ اپنے بدن پر لے. اور جب مسیح نے یہ کام کیا, اور آج ہر شخص جو یسوع مسیح پر ایمان لے آتا ہے, وہی جو ریزریکشن پاور ہے, وہی جو قدرت ہے یسوع کے خون کی, جو بھائی شوکت نے ایکسپیرینس کی, وہی قدرت آپ کی زندگی میں آئے گی اور آپ کے گناہ کو آپ کی زندگی میں سے توڑ کے رکھ دے گی. گناہ کا آپ پر اختیار نہ رہے گا, اور آپ آزاد ہو جائیں گے جیسے بھائی شوکت آزاد ہوئے. پریز دا لارڈ, ہاللیلویہ, پریز گاڈ. عزیزو, یہ ہمارا خدا جو ریئل ہے, جو ہم سے بے حد محبت رکھتا ہے. ہاللیلویہ. جی بھائی جی جاری رکھے, میں تو آن اینڈ آن چلتا جاؤں گا. جی اس کے بعد پھر میں ایک سیمینار میں, ایک پاسٹر صاحب ہے, انہوں نے مجھے کہا کہ آپ آئیے گا. میں ابھی تک آفس چل رہا تھا, تو اس وقت ڈیجیٹل کیمراز ابھی ان ہی ہوئے تھے, تو انہوں نے کہا کہ کچھ تصویریں وغیرہ آپ بنا لیجئے. میں تصویریں بنانے کے لیے چلا گیا, اور میں ٹو بی ویری آنیسٹ میرا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا کہ میں کلام سنوں یا اس میں سے کچھ لوں. یا جب وہ سیشنز اینڈ ہو گئے تو میں بالکل دروازے کے پاس چیئر پہ بیٹھا ہوا تھا, اور وہ پلپٹ سے جیسے ہی اترے ہیں وہ سیدھے میرے پاس آئے, اور وہ کہتے ہیں کہ شوکت کیا تو نے کچھ سیکھا ہے سیمینار میں سے؟ اور میں نے کہا نہیں, میں نے تو کچھ نہیں سیکھا, میں نے کلام سنا ہی نہیں ہے. انہوں نے ایسے ہی اپنا ہاتھ میرے سر پہ رکھ دیا. میں کھڑا ہونا چاہا احتراماً, تو وہ کہتے ہیں بیٹھے رہ, تیرے ساتھ کچھ فرق ہی ہونا چاہیے. یہ مجھے الفاظ یاد ہیں. انہوں نے جیسے ہی اپنا ہاتھ میرے سر پہ رکھا, میرے بے اختیار آنسو نکلنا شروع ہو گئے, اور میں آنکھیں بند ہو گئی. مجھے فیل ہوا کہ میں کسی اور ایٹماسفیئر میں چلا گیا ہوں. اور انہوں نے مجھ پہ نبوت کی. انہوں نے کہا کہ شوکت, خداوند تیرا خدا فرماتا ہے, تجھے شاید میری ضرورت نہیں, لیکن مجھے تیری ضرورت ہے, اور تو ان کو سکھائے گا جو بڑے مجمعوں میں کلام سناتے ہیں. میں تجھے استاد کی نعمت کے لیے بلاتا ہوں. اب یہ نبوت ہو گئی. میں مطلب مجھے نہیں پتا اس وقت کہ یہ نبوت میرے لیے ہو رہی ہے. وہ تو ایک بہن تھی, وہ پیچھے کھڑی ہو کے لکھ رہی تھی سارا کچھ, اور وہ سارا جب وہ ہو گیا, یہ سیشن اوور ہوا, تو اب سارا چرچ آ کے مجھ سے مل رہا ہے, گلے مل رہا ہے کہ بھائی زبردست نبوت ہوئی ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ نبوت کس لیے ہوتی ہے, کیوں ہوتی ہے, اور اس کا آؤٹ کم کیا ہوگا میری زندگی میں. اب سارے مجھے مبارکباد دے رہے ہیں. اچھا وہ چیز تھی. اور پھر اس کے بعد میں نے اپنے روح میں محسوس کرنا شروع کیا کہ میری راہیں اب فرق ہو گئی ہیں. مجھے کسی اور ڈائریکشن میں پش کیا جا رہا ہے. میں اپنی فطرت پہ قابو پانے لگا. گو کہ یہ آسان نہیں تھا. اسپرٹ آف لسٹ پہ اوور کم ہونا, اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ جاب. بہت مشکل کام ہے. میں اس فریم میں سے گزرا ہوں. مجھے پتا ہے کہ اس کو کیسے مارا جاتا ہے. خدا نے مجھے روح القدس سے معمور کیا. میں ایک میٹنگ میں تھا, وہاں روح القدس کا بپتسمہ ہوا, اور مجھے روح القدس نے سکھایا کرنتھیوں کے خط سے کہ اگر تو اپنی روحانی ترقی کرنا چاہتا ہے تو تجھے بیگانہ زبان میں دعا کرنی ہے. اب جو میری پرسنل پریئر ہوتی ہے, جو پرائم ٹائم خدا کے ساتھ ہوتا ہے, وہ 100% بیگانہ زبان میں ہوتا ہے. یہ میری اس وقت سے عادت بن گئی ہے. تو روح القدس نے پھر میری مدد کی کہ میں اپنے جسم کے کاموں پر روح القدس کے وسیلہ سے غالب آ سکوں. اور وہاں سے پھر میرا جو انوالومنٹ شروع ہوئی. اب میں مسیح میں آنا شروع ہو گیا تھا,
اور ادھر سے جو میرا بزنس تھا وہ اب شٹ ڈاؤن ہونا شروع, وہ تباہ اور برباد ہونا شروع ہو گیا تھا. جہاں میں نے مارکیٹ سے لاکھوں روپے لینے تھے وہاں اب میں لاکھوں کا مقروض ہو گیا. ایٹ دی اینڈ مجھے بزنس بند کرنا پڑا. میں نے کچھ دوستوں سے مشورہ کیا, انہوں نے کہا جی کہ آپ اس بڑے آفس کو چھوڑیں اور کسی چھوٹی مارکیٹ میں چلے جائیں. میں نے بلیو ایریا کو چھوڑا, میں ایک چھوٹی مارکیٹ میں چھوٹے سے آفس میں آ کے بیٹھ گیا. اب وہ بینکرز سارے میرے آفس میں آتے تھے, کریڈٹ کارڈز تھے, مطلب لونز تھے, مارکیٹ کا پیسہ دینا تھا. ہر دوسری کال جو مجھے آتی تھی وہ دھمکی کی ہوتی تھی اور وہ تھریٹس ہوتے تھے کہ ہم تجھے گولی مار دیں گے, ہم تجھے اریسٹ کروا دیں گے, تیرے چیکس ہمارے پاس پڑے ہیں, ڈس آن ہوئے ہیں. مطلب میں ایک اس طرح کے فریم میں خدا نے مجھے ڈال دیا, ایسی چکی تھی. اب میں یہ کہتا ہوں کہ اگر میں نجات یافتہ نہ ہوتا تو میں سوئسائڈ کمٹ کر چکا ہوتا, میں خودکشی کر لیتا, جس پروسیس, جس چکی میں سے خدا نے مجھے گزارا. اور میں آفس جا کے میں رویا کرتا تھا گھٹنوں کے بل ہو کر. میں کہتا تھا خدا میں نے تو نجات پائی ہے, میں نے تو توبہ کی اپنے گناہوں سے, تجھے تو مجھے زیادہ بلیس کرنا چاہیے تاکہ میں اب انجیل کے لیے پیسہ دے سکوں اور میں خادموں کو سپورٹ کر سکوں, پاسٹر سفیر کو, چرچ کو, دوسرے چرچز کو. لیکن الٹا یہ ہو رہا ہے کہ میں مطلب کوڑیوں کا محتاج ہو گیا ہوں. ایٹ دی اینڈ پر صاحب مجھے وہ آفس بھی بند کرنا پڑا اور مجھے اب گھر سے بیٹھ کے میں کام کرنا شروع ہوا. اب زیادہ انسلٹ بےعزتی یہ ہوئی کہ وہ جو محلے میں میری عزت بنی ہوئی تھی, اب جب میں گھر شفٹ ہو گیا تو وہ رش جو آفس میں آتا تھا وہ اب سارے کے سارے لوگ گھر پہ آنے لگے. مارکیٹ کے لوگ بھی, بینک کے لوگ بھی, اور رشتہ داروں سے بھی جن سے کو پیسہ انویسٹ کروایا ہوا تھا. اور میرا ہر دوسری نوک جو دروازے پر ہوتی تھی لوگ آ کے اس کو ٹھڈے مارتے تھے اور کہتے تھے شوکت کو باہر نکالو, اس نے ہمارا پیسہ دینا ہے. میری ماں تنگ آ گئی, میرے والد صاحب تنگ آ گئے, میرے بہن بھائی تنگ آ گئے, اور وہ کہتے ہیں کہ بس تو کہیں چلا جا ادھر سے, تو ہمیں نظر نہ آ کہ جو تیری وجہ سے گھر میں ہماری بےعزتی ہو رہی ہے وہ ہم برداشت نہیں کر سکتے. اور میں اور میری وائف ہم کئی رات ہم روتے رہتے تھے صرف اس لیے کہ خدا تو کیا کر رہے ہیں ہمارے ساتھ, یہ سب کچھ کیوں ایسا ہو رہا ہے. اور خدا خاموش تھا, بالکل خاموش تھا, کوئی جواب نہیں ہمیں مل رہا تھا, نہ انجلینا کو کوئی جواب مل رہا تھا, نہ مجھے کوئی جواب مل رہا تھا. ایک رات پہ میں اور انجلینا ہم دونوں روزے کی حالت میں تھے اور میں بہت رویا خدا کے. ہاللویا 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 ہاللویا, پریز دی لارڈ. عزیزو جو آپ سن رہے ہیں یہ ایک پاورفل ٹیسٹمونی ہے کہ, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو شروع میں خدا کے روح نے میرے منہ سے یہ بات نکلوائی تھی کہ جب پرابلمز آتی ہیں تو وہ پرابلمز ہماری زندگی کا آخر نہیں ہوتا, وہ پرابلمز ہمارے لیے ایک خدا کی نئی راہ تیار کر رہے ہوتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ بھائی شوکت کے لیے اگر ایک دروازہ بند ہو رہا تھا یا ہو گیا تھا تو خدا ان کے لیے ایک بڑا دروازہ کھول رہا تھا. ہاللویا. اور بھائی کے آنسو, جو یہ آنسو ہیں, یہ ریئل آنسو ہیں. آپ شاید کہیں یہ جی ٹی وی ہے, ٹی وی پر ڈرامے بھی بڑے چلتے ہیں. عزیزو یہ ایک ریئل ٹرو سٹوری ہے جو خدا کی انسپریشن سے بھری ہوئی ہے, خدا کی حضوری اور خدا کے پلان سے بھری ہوئی ہے, جس نے بھائی کی زندگی کو بدلا ہے. اور اس لیے یہ رو رہے ہیں کیونکہ یہ سچ جو خدا نے ان کی زندگی میں ظاہر کیا, جو اپنے کلام کی قدرت کو, اپنے پلانز کو ان کی زندگی میں ظاہر کیا, جس میں کئی دفعہ ہمیں اس چکی میں سے ہم پس ضرور جاتے ہیں, لیکن بیسیکلی خدا ہمیں تیار کرتا ہے اپنے بڑے پلانز اور بڑے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے. ہاللویا. جی بردر جی, میں نے آپ کو تھوڑا سا ٹائم دیا تاکہ آپ پریز دی لارڈ. اس رات جب ہم دعا کر رہے تھے تو خدا نے مجھ سے بات کی, اور وہ صرف ایک لائن تھی. جب خدا آپ سے بات کرتا ہے نا تو اس کا صرف ایک لفظ بھی بہت ہوتا ہے, ایک لفظ. اور خدا نے مجھے ایک لائن دی. خدا نے کہا شوکت سن,
میں نے تجھے چھوڑا نہیں ہے, Hallelujah. میں تیرے کردار پہ کام کر رہا ہوں. Praise the Lord. اور یہ لائن تھی, پھر مجھے Thank you, اس طرح جیسے Jesus. دلیری مل گئی. پھر میں نے خدا کو کہا, میں نے کہا خدا اب میں کبھی نہیں روؤں گا تیرے حضور, میں شکر گزاری کروں گا کہ تو میرے ساتھ ہے اور تو مجھ پہ کام کر رہا اور ہے. اب یہ جو آنسو یہ خوشی کے یہ آنسو, خوشی کے, یہ خوشی یہ کے. اس کانسولیشن کے آنسو ہیں جو خداوند نے اب آپ کی زندگی میں رکھے ہیں. یہ وہ پشیمانی کے, ندامت کے, یا ایک ڈیفیٹ جو لوگ ایکسپیرینس کرتے ہیں یا مایوسی سے جب بھر جاتے ہیں, یہ وہ آنسو نہیں ہے, یہ خوشی کے, یہ کانسولیشن اور فتح کے آنسو ہیں. ہاللیلویا, ہاللیلویا, پریز دا لارڈ. ہم یہیں پر ایک بڑا کروسیڈ اب یہاں کر سکتے ہیں اس انوائنٹنگ میں. پریز دا لارڈ. اور میرا ایمان ہے کہ خدا کا روح اسی لمحہ بہت سے لوگوں کو چھو رہا ہے اور آپ کے بندھن کھل رہے ہیں, آپ کے جوئے ٹوٹ رہے ہیں, کیونکہ وہ جو کچھ بھائی شوکت نے ایکسپیرینس کیا ہے, آپ جو اپنے بندھنوں میں ہیں, جوؤں میں جکڑے ہوئے ہیں, زنجیروں سے بندھے ہوئے ہیں, بری عادات سے جکڑے ہوئے ہیں, وہ بری عادات کی زنجیریں پاکرو کے مسح کے سبب سے توڑی جا رہی ہیں یسوع مسیح کے نام میں. ہاللیلویا. جو کچھ بھائی شوکت نے ایکسپیرینس کیا ہے, خدا کا روح آپ کی زندگی میں بھی وہ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. جی بردر جی جاری رکھیں. میں اس سب کچھ میں جب مجھے صرف یہ لائن مل گئی خدا سے, پھر میں نے اپنی دعائے زندگی کو فوکس کیا. پھر میں نے بائبل کھول لی. اب چونکہ آفس میں نہیں جا سکتا تھا, باہر نہیں نکل سکتا تھا, اب میں تھا اور میرا خدا تھا. اور پھر انجلینا ہم دعا کرتے تھے. اور میں نے میں نے غربت کی انتہا دیکھی ہے اور میں نے امارت کی بھی انتہا دیکھی ہے. اب اگر کوئی مجھ سے آ کے کہے نا کہ میں غریب ہوں, مجھے پتا ہے کہ اس کی فیلنگز کیا ہیں. مجھے پتا ہے کہ 3 وقت میں سے جب ایک وقت وہ بھی آپ کو آدھی روٹی ملے تو وہ فیلنگز کیا ہوتی ہیں آپ کی, اور دوسرے کے لیے آپ سوچیں کہ کیا ہوگا. میں ایک اور ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. میرا بیٹا, خدا نے پھر ہمیں اولاد بھی بخشی, اسے ہم نے اسکول میں داخل کروا دیا. اور وہ داخلے مارچ اپریل میں ہوتے ہیں, تو وہ نیکر اور ہاف بازو شرٹ تھی جو اس کو اس وقت لے کر دی ہم نے. اور نومبر آ گیا اور ایک دن صبح میرا بیٹا, انجلینا اس کو تیار کر رہی تھی, اور وہ میرے پاس آیا اور وہ مجھے کہتا ہے کہ بابا مجھے ان کپڑوں میں ٹھنڈ لگتی ہے. اور میرے پاس اس کے جواب دینے کے لیے, تسلی دینے کے لیے بھی کوئی الفاظ نہیں تھے کہ میں آپ کو کوئی یونیفارم لے دوں گا یا کوئی سویٹر لے دوں گا یا ایٹ لیسٹ پوری پینٹ لے دوں گا. میں اس دن بھی بہت زیادہ خدا کے سامنے رویا. اور میں نے کہا خدا کیا تیرے پاس میرے لیے یہی سب کچھ ہے؟ اور میں اس کے بعد ایکچولی یہ خدا نے یہ مجھ سے کلام کیا کہ میں تیرے کردار پہ کام کر رہا ہوں اور میں ایک مضبوط ایماندار تجھے بنانا چاہتا ہوں. میں اس سب کچھ میں سے گزرا ہوں. اور اس کے بعد بزنس ایونچولی شٹ ڈاؤن ہو گیا. خدا نے اس دروازے کو ٹوٹلی بند کر دیا میرے لیے, اور جو دوسرا اس کے پیرلل خدا نے دروازہ کھول دیا وہ چرچ کا تھا. میں چرچ پراپر جانا شروع ہو گیا. انجلینا اور میں بڑے پابند ہو گئے, بیٹے کو ساتھ لے کر ہم چرچ جانا شروع ہو گئے. اور وہاں پر اب مجھے ایسے لگا جیسے اصل میں یہ جگہ میری ہے. ہاللیلویا. وہ دریاں, وہ کارپٹ, وہ فرش, مجھے فیل ہوتا تھا کہ میں اصل میں یہاں کے لیے بلایا گیا بنا ہوں. پھر ہم پاسٹر سفیر صاحب کے ساتھ میں نے شام کو وزیٹیشن شروع کر دی. میں پراپر ان کی ڈسائپلشپ میں آ گیا. اور 2007 سے پھر میں آنورڈ میں پراپر چرچ کے ساتھ فل ٹائم مطلب میری اپنی مرضی سے نہیں, مطلب مجھے حالات ایسے ہو گئے تھے کہ مجھے جوائن کرنا خدا کی مرضی. خدا کی مرضی. خدا یہ چاہتا تھا کیونکہ خدا کا یہ پلان تھا آپ کی زندگی میں, اور آج آپ ایک سکسیسفل پاسٹر ہیں اور بہت کچھ آپ کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو اب جہاں خدا آپ کو لے آیا ہے وہ شیئر کیجئے. ٹائم تو ہمارا اوور ہو چکا ہے, لیکن ہم اس کو جاری رکھیں گے تاکہ یہ اپنی ساری ٹیسٹمنی کو کمپلیٹ کریں. اور پھر میں چاہوں گا کہ بھائی جی آپ آخر میں لوگوں کے لیے دعا کریں, تاکہ جو بندھن خدا نے آپ کی زندگی میں سے کھولے ہیں, جو جوئے توڑے ہیں,
وہ آج زندگیاں آپ کی دعا سے، اور میں سمجھتا ہوں پاک روح کی انوائنٹنگ آپ پر ہے، پاک روح کا مسا آپ کی زندگی پر ہے، جو چیزیں آپ نے ایکسپیرینس کی ہیں ان میں سے آج بہت سے لوگ نکلیں گے، اور جیسے پاک روح آپ کو تحریک دے گا اور وہ الفاظ اور وہ مسا جوئے توڑے گا. پریز دی لارڈ. تو جی اب آپ اپنی ٹیسٹمنی کو وائنڈ اپ کریں کہ اب کہاں آپ ہیں، کہاں خداوند آپ کو لے کے آیا ہے اور کیسے خدا آپ کو استعمال کر رہا ہے. میں جب چرچ میں آ گیا تو پھر میں نے اپنے آپ کو بچھا دیا پراپر. پاسٹر صاحب نے جو تربیت کی وہ بہت سخت ہوئی. میں جو میرے اپنے آفس میں جب میں واش روم جاتا تھا تو میرا سٹاف پہلے اس کو کلین کرتا تھا. اب چرچ کے 3 واش روم تھے اور وہ تینوں واش روم میں ہر روز دھو کے گھر جایا کرتا تھا. مجھے اس یہاں سے میری خدمت ایکچولی واش روم کی صفائی سے میری خدمت شروع ہوئی. پھر بی ٹی ایچ میں ایڈمیشن ہوا، وہ ہو گیا. پھر میں نے زیڈ بی ایس سے ایم ڈی کیا، وہ بھی ہو گیا. 2013 دسمبر میں زیڈ بی ایس سے گریجویٹ ہوا، ایم ڈی کیا میں نے. اور پھر 2013 ہی میں پاسٹر سفیر نے کہا کہ بیٹا اب تم نکلو، اب جا کر ایک نیا چرچ پلانٹ کرو اور نئی خدمت شروع کرو. پریز دی لارڈ. میں نے 2013 سے میں اسلام آباد میں ضیاء مسجد کے ایریا میں ایک چرچ کو ایز اے پاسبان لیڈ کر رہا ہوں. اور 13 سے اب تک اس چرچ سے میں 2 نئے چرچ پلانٹ کر چکا ہوں. پریز دی لارڈ. ایک پیورلی مارواڑی قبیلے میں ہے، ایک ناروال میں ہے. اور خدا کے فضل سے وہ لوگ بھی آگے اب اپنے چرچز پلانٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. تو اسی ایج میں میں اب روحانی طور پر دادا بھی بننے کو جا رہا ہوں خدا کے فضل سے. پریز دی لارڈ. اب جب میں پاسبان بنا تو پھر جو لیونگ برانچ منسٹریز کا بورڈ ہے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ آپ جو ہے ہمارے بورڈ میں بھی آئیں. تو مجھے بورڈ میں بھی آنر بخشا گیا. جب میں بورڈ میں آ گیا تو پھر انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ آپ جو ہے لیونگ برانچ منسٹری کی جو ویری سیکنڈ کی پوسٹ ہے آپ اس کو بھی سنبھالیں. تو اب میں منسٹری کو ایز اے جنرل سیکرٹری بھی میں اوورسی کر رہا ہوں. اور اس کے بعد یہ سب کچھ میں نے اپنی زندگی میں نہ کبھی سفارش کی، نہ کبھی میں نے کسی کو کہا کہ سفیر صاحب بڑی اچھی پوزیشن پہ ہے منسٹری میں، لیکن نیور ونس کہ میں نے انہیں کہا ہو کہ جی یہ میری زندگی میں کبھی نہیں ہوگا. اور میں بلیو کرتا ہوں اور میں آڈینس کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ واقعی ہی بلائے ہوئے ہیں پھر یقین جانیے کہ خدا نے آپ کے لیے جگہ رکھی ہے. آپ کو سفارشیں کروانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر بورڈ نے ڈیسائیڈ کیا کہ جی آپ لیونگ برانچ بائبل کالج ہے، آپ اب اس میں پڑھانا بھی شروع کریں. تو یہ جو ترقیاں مجھے مل رہی ہیں، آئی گیس یہ سب سے پہلا ٹاپ، ناٹ گیس فار شور، یہ سب سے ٹاپ پہ خدا کا بلاوا ہے. اور پھر اس کے بعد میری بیوی کی دعائیں ہیں جو اب بھی نان سٹاپ خدا کے حضور مجھے پش کر رہی ہیں اور مجھے ایلیویٹ کر رہی ہیں خدا کے حضور. اور پاسٹر صاحب میں اب بڑی دلیری کے ساتھ اس چیز کو کنفیس کرتا ہوں اور اس چیز کو کہتا ہوں کہ خدا کے بلاوے کے بعد خدمت میں اپنی بیوی کے آنسوؤں کا پھل ہوں. اور میں ایمان رکھتا ہوں وہ خادم جو خدمت کے میدان میں ہے، اور میں ان کی بیویوں کو ایڈریس کرنا چاہتا ہوں. میری بہنوں، میری بزرگاؤں، میری نوجوان بیٹیوں، اگر آپ کے شوہر خدمت کے میدان میں ہیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ان کی خدمت کو 4 چاند نہیں کئی چاند لگ سکتے ہیں اگر آپ ان کے لیے دعا کرنا شروع کر دیں. تو یہ اس طرح سے اب خدا کا شکر اس نے راولپنڈی اسلام آباد میں، جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں ایک بڑی بلڈنگ خدا نے آپ کو سونپی ہے، پنڈی اسلام آباد میں ایک بڑی بلڈنگ خدا نے اس نکمے سے خادم کو بھی دی ہے. اور اس کا گرے اسٹرکچر ہم نے یہ چند ماہ پہلے کمپلیٹ کیا ہے. ابھی اس کی کمپلیشن ہونی ہے. تو یہ سب کا سب ایٹ دی اینڈ میں یہ کہوں گا کہ یہ خدا کا فضل ہے. شوکت صدیق کیا کوئی ٹیلنٹ نہیں ہے، کوئی قابلیت نہیں، کوئی صلاحیت نہیں ہے. تو میرے ٹیلنٹس کو تو سب کو اس نے زیرو کیا پہلے، اور اب جب میں پیچھے دیکھتا ہوں تو میری انجینئرنگ نے مجھے خادم نہیں بنایا ہے، یہ مجھے خدا کے فضل نے اور اس کی کالنگ نے مجھے اپنا خادم بنایا ہے. اور میں شکر گزار ہوں. اور میں ایٹ دی اینڈ گاڈ از لو کے اس پروگرام میں یہ بھی کنفیس کرنا چاہوں گا کہ یہ خدا ہی کی محبت ہے کہ میں ایک بدکار شخص جو ہے اب وہ راست باز بن گیا ہے. اور پر سب خدا نے
پچھلے کچھ دنوں سے میری دعا کو ٹوٹلی چینج کر دیا ہے. میں اب یہ دعا کرنا شروع ہوا ہوں خدا کے حضور. میں آنسو بہاتا ہوں. میں کہتا ہوں خدا مجھے گنہگار چاہیے. میں جس بدی اور جس گناہ سے تو نے مجھے نکالا ہے خدا، پاکستان پورا بھرا پڑا ہے اسی طرح کے بدکاروں سے، اسی طرح کے زناکاروں سے. اور میں صد افسوس کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ شاید خادم بھی بہت سے اسی گناہ میں پھنسے ہوئے ہیں. اور میرے پاس بہت ساری ایسی پریئر ریکویسٹ آ رہی ہیں. میں خدا کی پریزنس کو فیل کر رہا ہوں اس وقت. رول قدس ہمارے ساتھ ہے. اب جیسے خدا کرو آپ کو گائیڈ کر رہا ہے، آپ چلتے چلے. میں نے اس چیز کو پبلش بھی کیا. میں نے کچھ فیس بک پہ، یوٹیوب پہ کچھ ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں. اور میں خدا کے حضور صرف یہ پوچھتا ہوں خدا سے. میں کہتا ہوں خدا مجھے وہ لوگ دے دے جنہیں انجیل کی ضرورت ہے. تو نے مجھے انجیل دی ہے اور اب مجھے گنہگار بھی دے، ورنہ اس انجیل کا کوئی فائدہ نہیں ہے میرے اندر رہے کہ اگر مجھے گنہگار نہ ملے اور میں ان کو انجیل سنا نہ سکوں، انہیں انجیل دے نہ سکوں. اور دس از اگین دا اسپرٹ. خدا کا روح ہے. آپ امیجن نہیں کریں گے کہ مجھے کس طرح سے لوگ سوشل میڈیا پہ ایکسیس کرتے ہیں، میرا نمبر لیتے ہیں اور وہ اپنے ایسے گناہ میرے ساتھ شیئر کرتے ہیں جو شاید وہ سوچتے ہوئے بھی لرز جاتے ہوں گے. اور میں جب میں کلام کی منادی بھی کرتا ہوں. ہم ہر سال مری میں کچھ لوگوں کو، لیڈرز کو، پاسبانوں کو لے کر جاتے ہیں. ہم اسے انکاؤنٹر ود گاڈ کہتے ہیں. اور 3 دن کے لیے وہاں پر صرف رونا اور چلانا ہوتا ہے. اور خادموں کو خدا اس طرح سے ریفائن کرتا ہے اور اس طرح کے گناہ جو ہے وہاں پر لوگ کنفیس کرتے ہیں اور لوگ آزاد ہو کر جاتے ہیں. اور میں اس چیز کو فیل کر رہا ہوں کہ خدا نے مجھے کیوں اس ساری بدی میں، اس سارے گناہ میں جانے دیا، تاکہ جب خدا مجھے وہاں سے نکال کے لائے تو مجھے وہ پین پتا ہو کہ وہ پین کیا ہے جب ایک انسان گناہ اور بدی اور اس طرح کی لسٹ فل ڈیزائرز میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے. اور اب میں اور انجلینا، ہماری صرف خدا کے حضور یہ دعا ہے کہ خدا ایسے سارے بدکاروں کو لے لے جو تجھ سے دور ہے، اور خدا اب انہیں راست باز بنا دے. اب انہیں راست باز بنا دے. اور میں اب ایک گناہ کا نام لے کر خدا سے دعا کرتا ہوں کہ خدا مجھے لوٹے باز بھی چاہیے، مجھے حرام کار چاہیے. خدا میں چاہتا ہوں کہ جہنم خالی ہو جائے اور آسمان بھر جائے. میں یہ چاہتا ہوں میری خدا کی. اور خدا پاکستانی چرچ میں اب ہر ایک ایماندار کو اس مقام پر، اس پوزیشن پر لانے کو جا رہا ہے. خدا اصل میں ہمارے اندر اپنے بیٹے کو دیکھنا چاہتا ہے. شروع میں جب میں یہ سب کچھ چل رہا تھا اور میں گناہ بھی کر رہا تھا اور میں خدا کے ساتھ ساتھ بھی چلنا شروع ہوا، میں ایک دن چھت پہ گیا. میں اکثر چھت پہ جا کے اکیلے میں دعا کرتا ہوں. میں چھت پہ گیا اور میں دعا کر رہا تھا. اور میں نے جو پہلی لائن میں نے خدا سے کہی، میں نے کہا خداوند میں تیرے ساتھ فیلوشپ کے لیے، رفاقت کے لیے آیا ہوں. اور خدا نے وہاں مجھے انکاؤنٹر کیا. خدا نے کہا شوکت سن، میں تیری فیلوشپ سے زیادہ تیری پاکیزگی میں دلچسپی رکھتا ہوں. اور میں خداوند کے حضور گرا، میں اوندے منہ گرا اور میں نے خدا سے دعا کرنا شروع کی. اور جو رول کو اس نے دعا مجھے اس وقت کروائی، میں نے کہا خدا اب اگر تو مجھے پاک کرنا چاہتا ہے تو تیرا معیار مجھے پتہ نہیں، لیکن میں اب یہ چاہتا ہوں کہ جتنا تیرے بیٹے یسوع کا دل پاک ہے مجھے اتنا ہی پاک کر دے. میں نے کہا خدا مجھے اس سے اب کم معیار نہیں چاہیے، مجھے وہ معیار چاہیے جو تیرا معیار ہے. اور مجھے اپنے بیٹے یسوع کے دل کی مانند پاک کر. اور پاس صاحب میری زندگی میں اب جو میرا خاصا، میں یہ چاہتا ہوں یہ میری آئیڈینٹی بن جائے کہ یہ ایک پاک خادم ہے اور یہ ایک دعا کرنے والا خادم. مجھے کچھ اور نہیں چاہیے، نہ میں فاؤنڈر بننا چاہتا ہوں، نہ پریزیڈنٹ بننا چاہتا ہوں. میری جو الٹیمیٹ ڈیزائر ہے خدا کے حضور وہ یہ ہے کہ خدا اب تو مجھے اپنے بیٹے یسوع کی مانند پاک کر. اور مجھے اس سے کچھ کم چاہیے نہیں خدا کے حضور. اور میں جتنے لوگ آپ آن لائن دیکھ رہے ہیں، لائیو سن رہے ہیں، میں آپ سب کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا آپ سے پیار کرتا ہے. اور وہ اتنا پیار کرتا ہے کہ اس نے آپ کے گناہوں، آپ کی بدیوں کی وجہ سے اپنے پاک اور راست باز بیٹے کو قربان کیا ہے. اور اس کی قربانی میں اتنی قدرت ہے
کہ آپ صرف اپنے گناہوں کا اقرار کیجئے، اور میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں خدا نہ صرف آپ کو معاف کرے گا بلکہ وہ آپ کو اپنی خدمت کے لیے بھی بلا لے گا. وہ آپ کو اپنے گھر کے میں پرسن یہ کہتا ہوں، میں انتہائی ذلت کا برتن تھا اور خدا نے یسوع کے لہو سے دھو کر مجھے عزت کا برتن بنا دیا اور مجھے اپنے گھر میں رکھ لیا ہے. میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں. یہ صرف اور صرف اس کا فضل ہے. میری کوئی قابلیت، میرا کوئی کمال نہیں ہے. اور میں اپنے باپ کے حضور گھٹنوں کے بل ہوتا ہوں اور اس چیز کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ مجھ جیسے نکمے اور مجھ جیسے بدکار شخص کو بھی وہ نجات دے سکتا ہے، اور پھر اب وہ اور بہت سو کی نجات کا وسیلہ بھی بنا رہا ہے. میں شکر ادا کر، اور میں پاکستان میں بھی اور ملک سے باہر بھی جہاں جہاں جاتا ہوں، میں نے کبھی اس چیز کو شرم محسوس نہیں کیا کہ میں اس قدر بدکار تھا اور میں اس چیز کو شیئر کروں گا اور یہ شاید میرے لیے شرم کا باعث ہوگی. میں ایکچولی بتانا چاہتا ہوں گناہ واقعی شرم کی بات ہے، لیکن جب گناہ معاف ہو جائے اور یسوع نام میں معاف ہو جائے، پھر یسوع اور اس کی صلیب آپ کے لیے فخر کا باعث بن جاتی ہے. خداوند نے میرے گناہوں کو معاف کر کے ثابت کیا ہے کہ وہ کسی بھی بدکار سے بدکار شخص کو بھی نجات دے سکتا ہے. اور ایٹ دی اینڈ پر سب میں یہ کہوں گا، پولس رسول اپنے خطوں میں کہتا ہے کہ اس جہان میں سب سے بڑا گنہگار میں ہوں. یہ پولس اپنے بارے میں کہتا ہے. اگر یہ آیت بائبل مقدس کا حصہ نہ ہوتی اور میں یہ اپنے لیے کہتا کہ اس جہان میں سب سے بڑا گنہگار اور بدکار شخص میں ہوں، لیکن وہ آیت بائبل کا حصہ ہے، میں شاید یہ کہہ سکتا ہوں کہ پولس کے بعد اب میں سب سے بڑا گنہگار ہوں جو برہ کے لہو سے دھل کے نجات پا چکا ہوں اور اب خدا کی خدمت کر رہا ہوں. پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ. عزیزو، یہ خدا کی حضوری یہاں پر چھائی ہوئی ہے. پاک روح کا مسا قدرت کے ساتھ یہاں کام کر رہا ہے. میں اپنی روح میں محسوس کر رہا ہوں کہ بہت سے لوگ جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس لمحہ آنسو ان کے بہہ رہے ہیں، آپ کے بندھن کھل رہے ہیں، جوئے ٹوٹ رہے ہیں. گناہ کا جو زور، جو بری عادات آپ کی زندگی میں ہے، جو بدکاری ہے اور ہر طرح کا گناہ کا جو جوا ہے آپ کی زندگی سے ٹوٹ رہا ہے یسوع مسیح کے نام میں. کیونکہ یسایہ نبی کے صحیفہ میں ہم پڑھتے ہیں، جیسے خدا کے خادم نے شیئر کیا ہے کہ میں جو غلیظ تھا، ناپاک تھا، گندا تھا، بدکاری میں پڑا ہوا تھا، اس کے لیے خدا کا یہ کلام ہے. غور سے سنیں. اب خداوند فرماتا ہے، آؤ ہم باہم حجت کریں، اگرچہ تمہارے گناہ کرمزی ہوں وہ برف کی مانند سفید ہو جائیں گے، اور ہر چند وہ ارغوانی ہوں تو بھی اون کی مانند اجلے ہوں گے. ہاللیلویا. آپ کے گناہ چاہے کتنے ہی گندے، گھنونے، غلیظ کیوں نہ ہوں، اسی طرح سے جیسے خدا کے خادم کی زندگی میں اور اسی طرح سے میری زندگی میں بھی اور ہم سب کی زندگیوں میں گناہ ایک بڑی گندگی ہے. گناہ وہ کینسر ہے جس کو صرف اور صرف خدا یسوع مسیح کا خون ہی ہماری زندگیوں سے دور کر سکتا ہے. اور یہ پروفیسی خدا کے نبی نے جبکہ مسیح کے آنے سے 700 سال قبل، اور وہ کام جو یسوع مسیح نے میرے اور آپ کے لیے کیا وہ آج ممکن ہے. آج آپ کی زندگی یسوع مسیح کے خون سے ٹرانسفارم ہو سکتی ہے، اسی طرح سے جیسے بھائی شوکت کی زندگی میں ہوا. پریز دی لارڈ. تھینک یو سو مچ بردر جی کہ آپ نے دلیری کے ساتھ اپنی ان فالٹس کو، اپنے گناہ کو شیئر کیا کہ اب کیسے خدا نے آپ کو بدلا ہے اور پاک بنایا ہے. اور آپ ایک بڑی پاورفل، آپ نے ایک سچائی پاک روح نے آپ کی اس ٹیسٹیمونی سے ظاہر کیا، وہ یہ کہ وہ جب اس نے آپ کو کہا کہ تیری پاکیزگی میں مجھے زیادہ انٹرسٹ ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ پاک دل اس کو دیکھیں گے. ہماری جو فیلوشپ خدا باپ کے ساتھ ممکن ہوتی ہے تو وہ اس پاک دلی اور اس پاکیزگی کے ذریعہ سے ہی ہو سکتی ہے. وہ پاکیزگی، وہ راست بازی
جو ہمارا یسوع مسیح ہمیں دیتا ہے. وہ ہماری راست بازی نہیں ہے. غور سے سنیں, اب اس بھائی کی زندگی میں مسیح کی راست بازی ہے. میری زندگی میں مسیح کی راست بازی ہے. پاسٹر عامر کی زندگی میں مسیح کی راست بازی ہے. آپ کی زندگی میں مسیح کی پاکیزگی ہے. جیسے انہوں نے دعا کی کہ جیسے مسیح کا دل پاک ہے, اسی طرح سے میرا دل بھی پاک ہو. آج آپ کا دل مسیح یسوع کے فضل کی بدولت پاک ہو سکتا ہے. ہاللیلویہ. اس وقت میں چاہتا ہوں کہ خدا کے خادم پاسٹر شوکت آپ سب کے لیے دعا کریں. ہم ان کے ساتھ متفق ہوں گے دونوں خدام, اور میرا ایمان ہے کہ آج ہماری یہ جو کارپوریٹ پریئر ہوگی, یہ یونٹی کی پریئر ہوگی, اور وہ سب کچھ جو آپ آج خدا سے مانگیں گے اور ہمارے ساتھ متفق ہوں گے, اپنے ایمان کو ہمارے ساتھ یونائٹ کریں گے, آج میریکلز ہوں گے. آج آپ رہائی پائیں گے, بدروہیں بھاگیں گی, بندھن کھلیں گے, جوئے ٹوٹیں گے. آئیں عزیزو ہم دعا کریں. جی بھائی جی. آئیں ہم سب دعا مانگیں. آپ بھی جو جہاں جہاں اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, اگر آپ بھی گھٹنوں کے بل ہو سکیں تو بہت اچھا ہوگا. یہ ہماری خدا کی حضور عاجزی اور انکساری ہوگی. Yes, Lord. اور آئیے اپنے گناہ پر پشیمان ہونا شروع ہوں, اپنے اس فطرت پر جو پیدائشی طور پر ہمیں ملی ہے, جس نے ہمیں خدا سے دور کر دیا. آئیے ہم سب مل کر اپنے گنہگار ہونے کا اقرار کریں, کیونکہ لکھا ہے جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا, لیکن جو ان کا اقرار کر کے انہیں ترک کرتا ہے اس پر خدا کی رحمت ہوگی. خدا نے مجھ پر بھی رحمت کی جب میں نے اپنے گناہ کو قبول کر لیا, جب میں نے توبہ کی, اقرار کیا, اور میں نے خدا سے دعا کی کہ خدا میں گنہگار ہوں, مجھے معاف کر دے, میرے گناہ مجھے بخش دے. میرے بھائیوں, میری بہنوں, میرے بیٹوں, بزرگوں, بیٹیوں, خدا آپ کو بھی آج اس پروگرام کے وسیلہ سے, اس آواز کے وسیلہ سے معاف کرنا چاہتا ہے. خدا آپ کی بدیوں کو اپنی پشت پیچھے پھینکنا چاہتا ہے. خدا آپ کی حالت کو بدلنا چاہتا ہے. خدا آپ کی زندگی میں ایک بہت بڑا کام کرنا چاہتا ہے. خدا نے آپ کے لیے ایک بہت بڑی منزل رکھی ہے. آپ کے وہم و گمان میں بھی وہ چیز نہیں ہے جو خدا آپ کو دینا چاہتا ہے, لیکن وہ اس سے پہلے کہ وہ برکتیں, وہ نعمتیں آپ کے سپرد کرے, خدا چاہتا ہے آپ گناہ کی حالت سے باہر نکل آئے, آپ بدی کی حالت سے باہر نکل آئے. آپ کے جو غلط ریلیشن شپ ہے, تعلقات ہے, جو آؤٹ آف میرج ریلیشن شپ ہے, خدا ان کو ایڈریس کر رہا ہے. اور خدا کہہ رہا ہے کہ آپ کو واپس آنا ہے, آپ کو لوٹنا ہے. خدا مند یسوع باہیں پھیلائے کھڑا ہے, اس کی صلیب آپ کو آواز دے رہی ہے, اس کا خون آپ کو پکار رہا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں پاک کرنا چاہتا ہوں. خدا کہہ رہا ہے میں آپ کی جوانی کو پاک کرنا چاہتا ہوں, میں آپ کے بڑھاپے کو پاک کرنا چاہتا ہوں. خدا آپ کے ازدواج کو پاک کرنا چاہتا ہے. روشو پولا برابانتو دورے سیکرونتی بیلاری کریستو, خدا آپ کو پاک کرنا چاہتا ہے. آئیے اپنے گناہوں کا اقرار کریں, اور خدا باپ میں یہ یسوع مسیح کے نام سے منت کرتا ہوں. خدا اپنے لوگوں کے گناہوں کو معاف کرے. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Father. Yes, Jesus. خداوند معافی کے لیے کس کے پاس جائیں؟ یسوع کے نام کی خاطر, یسوع کے نام. خداوند میرے جتنے بیٹے, بیٹیاں, بہن, بھائی, بزرگ تیرے قدموں میں جھکے ہیں خدا, ان سب پر اپنے قادر مطلق ہاتھ کو بڑھا دے خدا. پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بھی خدا, لوگ گھروں میں دیکھ رہے ہیں, آفیسز میں دیکھ رہے ہیں, سفر کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں خدا, ان سب کو چھو لے خداوند. خدا سب پر تیرا روح القدس نازل ہو خدا. خدا جیسے تو نے مجھے انکاؤنٹر کیا خدا, تو نے مجھے پاک کیا خدا, ان لوگوں کو بھی پاک کر دے خدا, ان کے گناہ معاف کر. جو لوگ توبہ کر رہے ہیں خدا, جیسے تو نے مجھے روح القدس نے خدا لیڈ کیا دعا میں خدا, انہیں بھی لیڈ کر خدا. آج کا دن خدا ان کے لیے یادگار دن بن جائے خدا, یہ رات ان کے لیے یادگار رات بن جائے, یہ لمحے یادگار لمحے بن جائے خدا. اور یہ کہیں کہ خدا نے ہمیں انکاؤنٹر کیا, خدا نے ہمیں وزٹ کیا ہے, خدا ہمارے کمرے میں اترا ہے, خدا ہمارے گھر میں آیا ہے, خدا ہمارے آفس میں اترا ہے, خدا نے ہمیں گریپ کر لیا ہے, خدا نے ہمیں لے لیا ہے. ہاں خدا اس طور پر خدا کچھ عجیب کر خدا,
ऑर्डिनरी नहीं खुदा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर In खुदा, Jesus' mighty अमेजिंग कर खुदा, यीशु मसीह के अमेजिंग नाम। कर खुदा, I agree with your amazing servant, कर खुदा। Lord. मैं अपने In स्पिरिट में Jesus' फील name. कर रहा हूँ, मेरे बेटो मेरी बेटी, आप में से बहुत सौ को खुदा बदी के गुनाह से छुड़ा रहा है। Now in Jesus' name. जो कुछ आपके मोबाइल में छुपा हुआ है खुदा उसको भी आपको याद दिला रहा है, यीशु मसीह के आपको नाम। उसे भी निकालना है, डिलीट यीशु करना मसीह के है, नाम। आपको उन चीजों से रिहाई Yes, पानी है, yes. आपको ट्रांसपेरेंट लाइफ गुजारनी Yes, है। yes. In खुदा Jesus' कुछ name. बुजुर्गों को भी डील कर रहा Ramanda है, Rabba. रिश्तों को रांतो, ई खुदा कलामा बुजुर्गों को होली डील बोलो कर रहा है, बोलो। Yes, आपके yes, गलत yes, रिलेशनशिप को खुदा एड्रेस Yes, कर रहा है। yes, yes, मेरे yes, बुजुर्ग yes, तेरे yes. सफेद बाल अब खुदा की जीनत बनने चाहिए थे, ये खुदा की फेवर है, तेरी तुझ पर Yes. खुदा की मेहरबानी हुई है Yes. कि उसने तेरे बालों को सफेद होने Yes. दिया। अब इन्हें खुदा की रास्तबाजी के लिए पेश कर दे, अपना मसीह सर के खुदा नाम। के कदमों में रख दे, ताकि यीशु खुदा का मसीह के जलाल नाम। तेरी जिंदगी में और फिर तेरे वसीला Yes. से जाहिर हो In सके। Jesus' name. खुदा कुछ मैरिजेस को रिस्टोर कर रहा यीशु है। मसीह के नाम। मेरी बहन रोस्ता खुदा कह रहा है, मेरी बेटी मैं तेरी दुआओं को सुन रहा हूँ, Yes. और वक्त आने पर मैं तेरे शौहर को बदलूंगा। कुछ शौहर Yes. परेशान है, खुदा कह रहा है मेरे Yes. बेटे परेशान ना हो, तेरी मुसलसल Yes. दुआएं तेरी ओ बीवी को रमांडा रास्तबाज रबाला बना बकरो देंगी। बस। मुझे फख्र है तुम पे, मैं तुम्हारे अज़दुआज में दिलचस्पी रबाला रखता हूँ, बकरा और खुदा आपके बस। अज़दुआज को और फिर आपकी नस्ल को पाक करना चाह रहा है। Yes. हालेलुया, थैंक यू जीसस। कुछ Jesus खुदा name. कुछ खानदानों को जो बे औलाद हैं, खुदा उन्हें साहिब औलाद बना रहा है। 2021 आपके लिए औलाद की बरकत का साल है। हालेलुया, मसीह के खुदा आपको बेटे देने को है, खुदा आपको बेटियां देने को है, आपके बंद रहम खुलने को है, यीशु मसीह के यीशु नाम से। मसीह के नाम में। क्यों जीसस? Hallelujah. खुदा मैं उन सब के लिए भी दुआ मांगता हूँ Yes, Lord. जो तरह तरह की बीमारियों में गिरफ्तार हैं। खुदा हम सारे खादिम मिलकर Yes, Lord. हर एक बीमारी को एड्रेस करते हैं खुदा के नाम से, और यीशु मसीह के कादिर नाम से उन बीमारियों को छिड़कते हैं खुदा, यीशु मसीह के और नाम। उन बदनों को छोड़ देने का हुक्म देते हैं। Now in Jesus. In the name of Jesus, यीशु मसीह के नाम। every sickness leave them alone। Now. खुदा के लोगों को In the छोड़ name of the यीशु Lord के Jesus नाम से। Christ. ऐ बाप, मैं सारी ट्रांसमिशन के लिए Yes, Father. तेरा शुक्र अदा करता Yes, हूँ। Holy Spirit. वो बातें जो तेरे रूल कुद्स ने हमारे मुंह से निकलवाई हैं, उनके लिए तेरा शुक्र। बेशक ये सब कुछ तेरे फजल की बदौलत हुआ है, और खुदा जितने लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो सब के सब खुदा तेरे रूल कुद्स से भर जाए, और तेरे रूह के वसीला से अपनी गुनाह आलूदा फितरत पर गालिब आए, यीशु मसीह। यीशु मसीह के नाम से। आमीन, 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 आमीन। और हम सारा जलाल खुदा बाप, Yes, खुदा Holy बेटे, Spirit. खुदा रूह कुद्स को देते हैं, क्योंकि अजीजों आज ये उसने जलाली काम इस प्रोग्राम के ज़रिया से किए हैं, और बहुत से मिरेकल्स हुए हैं, बल्कि मिरेकल्स की बारिश हुई है। हालेलुया। और आपकी ज़िंदगियाँ ट्रांसफॉर्म हुई हैं, शिफा का ज़हूर हुआ है, और तरह तरह ज़िंदगी में जो आपको मौजज़ात चाहिए थे, वो मौजज़ात का ज़हूर भी खुदावंद ने आपको दिए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। एक बार फिर ऑल ग्लोरी टू आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू सो मच पास्टर साहब, पास्टर शौकत, आपने मेरा दिल जीत लिया। आज से हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। थैंक यू सर। हालेलुया। आपने जो आज खुदा के जलाल को एक्सपीरियंस किया है, ज़रूर हमें कॉल करें और अपनी गवाही को शेयर करें। हमेशा खुदावंद में कायम रहें, उसकी रास्तबाजी में कायम रहें, उसकी पाकीज़गी में कायम रहें। और वो कैसे मुमकिन है? यीशु मसीह के खून में छुपे रहने से, अपने आप को उसके सुपुर्द करते रहने में, रोज़ाना डेली बेसिस पर। तो यीशु का खून आपको मसीह की रास्तबाजी और पाकीज़गी में रखेगा। प्रेज़ द लॉर्ड।